امام جعفر صادق علیہ السلام جب منصور کے دربار میں پہنچے تو وہاں ایک طبیب ہندی کو ایک کتاب طب ہندی منصور کو پڑھ کر سنا رہا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی بیٹھ کر خاموشی سے سننے لگے۔ جب وہ فارغ ہوا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور منصور سے کہنے لگا، یہ کون سی شخصیت ہیں؟ منصور نے جواب دیا، یہ عالم آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ طبیب ہندی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور بولا، آپ بھی اس کتاب سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ طبیب ہندی نے کہا، کیوں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے۔ طبیب ہندی نے کہا، آپ کے پاس کیا ہے ایسا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم گرمی کا سردی اور سردی کا گرمی سے، رطوبت کا خشکی سے اور خشکی کا رطوبت سے علاج کرتے ہیں، اور جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور انجام کار خدا پر چھوڑتے ہیں۔ طبیب ہندی نے کہا، وہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، فرمودہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ شکم پر بیماری کا گہرا اثر ہوتا ہے اور پرہیز ہر بیماری کا علاج ہے۔ جسم جس چیز کا عادی ہو گیا ہو اس سے اس کو محروم نہ کرو۔ طبیب ہندی نے کہا، مگر یہ چیز طب کے خلاف ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، شاید تمہارا یہ خیال ہے کہ میں نے یہ علم کتاب سے حاصل کیا ہے۔ طبیب ہندی نے کہا، اس کے علاوہ بھی کیا کوئی اور صورت ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ علم سوائے خدا کے کسی سے حاصل نہیں کیا، لہٰذا بتلاؤ ہم دونوں میں کس کا علم بلند و برتر ہے؟ طبیب ہندی نے کہا، کیا کہا جائے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں آپ سے زیادہ عالم ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، میں تم سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ طبیب ہندی نے کہا، ضرور پوچھیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ آدمی کی کھوپڑی میں کثیر جوڑ کیوں ہیں، سپاٹ کیوں نہیں؟ طبیب ہندی نے کہا، کچھ غور و خوض کے بعد، میں نہیں جانتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، پیشانی پر سر کی طرح بال کیوں نہیں ہیں؟ طبیب ہندی نے کہا، میں نہیں جانتا۔ امام نے فرمایا، پیشانی پر خطوط کیوں ہیں؟ طبیب ہندی نے کہا، معلوم نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آنکھوں پر ابرو کیوں قرار دیے گئے ہیں؟ طبیب ہندی نے کہا، میں نہیں جانتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، آنکھیں بادام کی شکل کی کیوں بنائی ہیں؟ طبیب ہندی نے کہا، معلوم نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ طبیب ہندی نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہیں؟ طبیب ہندی نے کہا، معلوم نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہونٹ منہ کے سامنے کیوں بنائے ہیں؟ طبیب ہندی نے کہا، معلوم نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آگے کے دانت باریک و تیز اور داڑھیں ٹی کیوں ہیں؟ طبیب ہندی نے کہا، معلوم نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مرد کے داڑھی کیوں ہے؟ طبیب ہندی نے کہا، معلوم نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہتھیلی اور تلوے میں بال کیوں نہیں ہیں؟ طبیب ہندی نے کہا، معلوم نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ناخن اور بال بے جان کیوں ہیں؟ طبیب ہندی نے کہا، معلوم نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دل سومبری شکل کا کیوں ہے؟
طبیب ہندی نے کہا معلوم نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پھیپھڑے کے 2 حصے کیوں ہیں اور پھر یہ متحرک کیوں ہیں؟ طبیب ہندی نے کہا معلوم نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جگر گول کیوں ہے؟ طبیب ہندی نے کہا معلوم نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا گھٹنے کا پیالہ آگے کی طرف کیوں ہے؟ طبیب ہندی نے کہا معلوم نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میں خدائے دانا و برتر کے فضل سے ان تمام باتوں سے واقف ہوں۔ طبیب ہندی نے کہا فرمائیے میں بھی مستفید ہونا چاہتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سنو، آدمی کی کھوپڑی میں مختلف جوڑ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ درد سر اس کو نہ ستائے۔ سوال نمبر 2، سر پر بال اس لیے اگائے تاکہ دماغ تک روغن کی مالش کا اثر جا سکے اور دماغ کے بخارات خارج ہو سکیں، نیز سردی و گرمی کے لحاظ وقت لباس بن جائے۔ سوال نمبر 3، پیشانی کو بالوں سے خالی رکھا تاکہ آنکھوں تک نور بے رکاوٹ آ سکے۔ سوال نمبر 4، پیشانی پر خطوط اس لیے بنائے ہیں تاکہ پسینہ آنکھوں میں نہ جائے۔ سوال نمبر 5، آنکھوں کے اوپر آبرو اس لیے بنائے تاکہ آنکھوں تک بقدر ضرورت نور پہنچے۔ دیکھو جب روشنی زیادہ ہو جاتی ہے تو آدمی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیزوں کو دیکھتا ہے۔ سوال نمبر 6، ناک دونوں آنکھوں کے درمیان اس لیے بنائی ہے تاکہ روشنی کو برابر 2 حصوں میں تقسیم کر دے تاکہ معتدل روشنی آنکھوں تک پہنچے۔ سوال نمبر 7، آنکھوں کو بادام کی شکل اس وجہ سے دی تاکہ آنکھوں میں جو دعا سلائی سے لگائی جائے اس میں آسانی ہو اور میل آنسوؤں کے ذریعے بآسانی خارج ہو سکے۔ سوال نمبر 8، ناک کے سوراخ نیچے کی طرف اس لیے بنائے تاکہ مغز کا میل وغیرہ اس سے خارج ہو اور خوشبو بذریعہ ہوا دماغ تک جائے اور لقمہ منہ میں رکھتے وقت فوراً معلوم ہو جائے کہ غذا کثیف ہے یا لطیف۔ سوال نمبر 9، ہونٹ منہ کے سامنے اس لیے بنائے کہ دماغ کی کثافتیں جو ناک کے ذریعے آئیں منہ میں نہ جا سکیں اور خوراک کو آلودہ نہ کر دیں۔ سوال نمبر 10، داڑھی اس لیے بنائی تاکہ مرد اور عورت میں تمیز کی جا سکے ورنہ بڑا شرمناک طریقہ اختیار کرنا پڑتا۔ سوال نمبر 11، آگے کے دانت باریک اور تیز اس لیے بنائے گئے تاکہ غذا کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر سکیں اور داڑھوں کو چوڑے چپٹے اس لیے بنائے تاکہ وہ غذا کو پیس سکیں۔ سوال نمبر 12، ہاتھوں کی ہتھیلیاں بالوں سے اس لیے خالی رکھیں تاکہ قوت لامسہ چھونے کی قوت صحیح کام انجام دے سکے۔ سوال نمبر 13، ناخن اور بالوں میں جان اس لیے نہیں کہ ان کے کاٹنے میں تکلیف کا سامنا بار بار نہ ہو۔ سوال نمبر 14، دل کو سومبری شکل اس لیے دی گئی تاکہ اس کی باریک نوک پھیپھڑوں میں داخل ہو کر ان کی ہوا سے ٹھنڈی رہے۔ سوال نمبر 15، پھیپھڑوں کو 2 حصوں میں اس وجہ سے تقسیم کیا گیا ہے کہ دل دونوں طرف سے ہوا حاصل کر سکے۔ سوال نمبر 16، جگر کو گول اس لیے بنایا ہے تاکہ معدے کی سنگینی اپنا بوجھ اس پر ڈال کر زہریلے بخارات کو خارج کر دے۔ سوال نمبر 17، گھٹنے کا پیالہ آگے کی طرف اس لیے ہے تاکہ آدمی بآسانی راہ چل سکے ورنہ راستہ چلنا مشکل ہو جاتا۔